میں رکھیں کہ یہ 21ویں صدی ہے. اس صدی کے اندر مذہب جو ہے وہ ڈسکلوز ہو رہا ہے، بے نقاب ہو رہا ہے. اس کے چہرے سے چادریں ہٹ رہی ہیں، دبیز چادریں جو ہیں وہ ہٹ رہی ہیں. تو لوگ اب حقائق کی طرف آ رہے ہیں. تو یہ صدی قرآن کی طرف آنے کی صدی ہے، یعنی قرآن کو سمجھنے کی صدی ہے. تو قرآن تو آسان ہے، لیکن یہ مشکل کیوں ہوا؟ مشکل بنایا گیا روایات لکھ کر، پھر روایات کی روح سے اس کی جو تفسیریں کی گئیں، جو تراجم لکھی گئے، اس لیے قرآن پھر مشکل سے مشکل ہمارے لیے ہوتا چلا گیا. تو اب ظاہر ہے وہ جو غلط عمل جو کیے ہیں تفسیر کی روح سے، تراجم کی روح سے، جو روایات کے تحت جو کچھ کیا گیا، کتابیں لکھ کے، ہزاروں لاکھوں کتابیں لکھی گئی ہیں، تو اس عمل کو انڈو کرنے کے لیے پھر بہت ساری ایکسپلینیشن تو چاہیے، وقت بھی چاہیے. تو یہ ہوگا انشاءاللہ، یہ ہو بھی رہا ہے اور آہستہ آہستہ مزید ہوتا جائے گا. تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کی قانونی حیثیت، یعنی اس کا لیگل اسٹیٹس کیا ہے، یہ کب اور کیسے نازل ہوا، کیوں نازل ہوا، یہ بنیادی سوال ہے. سب سے پہلے یہ جاننا کہ قرآن ہے کیا، لفظ قرآن کے میننگ کیا ہے. تو اس میں ہم شروع میں یہ بتائیں گے. اب یہ دیکھیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے. اب یہ دیکھیں یہ رمضان کو مہینہ مطلب ہے کہ اس سنس میں آپ یہ ذرا دیکھیں، یہ ایک مہینے کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ شہر رمضان، یہ شہر ظاہر مہینے کو کہتے ہیں. شہر رمضان، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اس چیز کو ذرا ذہن میں رکھیے. اب اگر یہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا تو پھر اب آ جائیں سورہ القدر کی آیت نمبر 1 میں، پہلی آیت ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اب ادھر آ رہا ہے کہ یہ قرآن کس میں نازل ہوا ہے؟ ماہ رمضان کے اندر. اور یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا. یہ دو چیزیں ہو گئی نا، اور یہ دونوں مختلف ہیں. وہ ایک مہینے میں نازل ہوا، اگر قرآن کو ایسے مان لیں کہ یہ 30 سپاروں کی کتاب ہے اتنی بڑی، اور یہ ایک مہینے میں نازل ہو گئی. اور پھر دوسری جگہ پہ آ رہا ہے کہ یہ ایک رات میں نازل ہو گیا، یعنی اتنا بڑا قرآن ایک رات میں سارا کا سارا نازل ہو گیا. یہ بظاہر الفاظ کے جو تراجم ہے اس سے یہی محسوس ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ تراجم کیے گئے ہیں، اس وجہ سے کنفیوژن ہوتی ہے. ہم آگے سمجھتے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف ایک ہی مہینے میں قرآن نازل ہوا تھا یا قرآن ایک ہی رات میں نازل ہو گیا تھا؟ یہ دونوں چیزیں قرآن میں آ رہی ہیں نا. تو کیا ایسے ہوا تھا کہ ایک مہینے میں یہ ایک رات میں نازل ہو گیا ہو؟ اب دیکھیں، اب ہم آگے آتے ہیں سورہ الجاثیہ. اس کی جو دوسری آیت ہے، حامیم کے بعد دوسری آیت ہے، تنزیل الکتاب، قرآن کا نازل کرنا. یہ 47 نمبر کی سورہ ہے، سورہ الجاثیہ. تنزیل الکتاب، قرآن کا نازل کرنا، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ من اللہ، یہ میری طرف سے ہے. تو یہاں پہ لفظ ہے تنزیل. تو یہ جو تنزیل ہے یہ کیا ہے؟ اس میں جو تنزیل ہے اس کا بنیادی تو وہی ہے، نزول ہے، لیکن یہاں پر باب تفعیل آ رہا ہے. تنزیل تفعیل، یہ باب تفعیل ہے. تو یہ باب تفعیل کے وزن کے اوپر یہ آ رہا ہے تنزیل. اس کے اندر اس کے روٹ کے اندر پھر اس کے میننگ یہ بن جاتے ہیں کہ قرآن بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. یہ تنزیل کے اندر اس کے میننگ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، یعنی عہد نبوت کے مکی و مدنی دور میں تھوڑا تھوڑا کر کے یہ قرآن مکمل ہوا. جیسے کہ ہسٹری بتاتی ہے کہ 23 سال، 13 سالہ مکی دور کے اور 10 سالہ مدنی دور، تو یہ 23 سال میں نازل ہوا. تو یہ پھر اس کا مطلب ایک رات میں یا ایک مہینے میں نازل نہیں ہوا. یہ یہاں پہ ذرا بات کو واضح کر لیں. تو آگے آئے، اس میں یہ ہے کہ پھر ایک ماہ، حتیٰ کہ ایک رات میں قرآن کے نازل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ اگر ان کے یہی تراجم ہیں تو پھر مجھے بھی آپ کو سوچنا چاہیے کہ ایک رات میں کہہ رہا ہے قرآن کریم نازل ہوا،
اور اس سے سورہ بقرہ میں کہہ رہا ہے کہ ایک مہینے میں یعنی رمضان کے مہینے میں نازل ہو گیا، تو یہ کیا چیز ہے؟ تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ قرآن کریم آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے مکی اور مدنی دور میں نازل ہوا، تو وہ تو 23 سال بنتے ہیں، تو یہ تو پھر ایک مہینہ اور ایک رات تو نہ ہوئے۔ تو اس کے اوپر ہم پھر دیکھیں گے کہ قرآن کیا ہے، قرآن کا لیگل اسٹیٹس کیا ہے، اس کے میننگ کیا ہے۔ دیکھیے قرآن کا جو مادہ ہے، لفظ قرآن کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ اس کا مادہ ہے کاف رے، یہ الف، یہ حمزہ بھی کہتے ہیں اس کو، تو یہ کارا بنتا ہے، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی ہے اعلان کرنا۔ اس لحاظ سے قرآن کے معنی ہے کہ اللہ کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے اعلان، پروکلامیشن اس کو انگلش میں بولتے ہیں۔ جیسے حکومت کسی اہم معاملہ کو پبلک میں نشر کرنے کے لیے ایک سرکاری اعلان عام کرتی ہے، یہ وہ چیز ہے قرآن، تمام انسانیت کے لیے ہے۔ اب یہ دیکھیں سورہ العلق کے شروع میں جو آتا ہے نا، اقرا، یہ پہلی یہیں سے شروع ہو رہا ہے، تو اس کے معنی اعلان کر ہے، اس کے معنی پڑھ نہیں ہے، جیسے وہ روایت گڑی ہوئی ہے کہ وہ فرشتہ آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھینچا، پکڑ کے زور سے دبایا، پھر ایسے کیا، 3 دفعہ کیا، تو کہا کہ پڑھو، اور وہ پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو اقرا پڑھ، یہ پڑھ نہیں ہے، اعلان عام کر، پروکلامیشن کر قرآن کی، یہ ہے اس کے معنی۔ جیسے یا ایھا المزمل تو کہہ رہا ہے کہ اے جماعت مومنین کی تنظیم نو کرنے والے، انہوں نے تو کالی کملی والا بنایا ہوا نا، تو اس میں کہ اے جماعت مومنین کی تنظیم نو کرنے والے، قم، کھڑا ہو، یہ بیٹھ کے کھڑے ہونا نہیں ہے، قم، اپنی کمر ہمت کس لو، بہت بھاری پروگرام ہم تمہیں دینے جا رہے ہیں ان لوگوں کی تنظیم نو کے لیے، جماعت کی تنظیم نو کے لیے۔ اور اسی طرح یا ایھا المدثر ہے کہ جو خزاں چھائی ہوئی ہے اس کائنات کے اوپر، جہالت کی، تاریکیوں کی، اس کو دور کر کے اس کے اندر بہارے نو لانے والے، اٹھ، قم، کھڑا ہو، یہ وہ چیز ہے، یہ اعلان عام ہے، پروکلامیشن ہے، قرآن کے معنی یہ اس کے اندر، اس لفظ کے اندر ہے، موجود ہے، تو یہ پروکلامیشن ہے۔ تو یہ جو قرآن کریم کو ماہ رمضان میں نازل ہونے کی جو بات کی جا رہی ہے، یہ ایک رات کے اندر، یہ پروکلامیشن کی بات کی جا رہی ہے۔ نزول اس کا 23 سال ہوتا رہا ہے، مکی دور اور مدنی دور ملا کر، تو یہاں پر پروکلامیشن کی قرآن بات کرتا ہے، اعلان عام کی بات کرتا ہے کہ تمام انسانیت کو اس کا اعلان کر کہ اللہ کی جو ضابطہ ہے لوگوں کا وہ کیا ہے۔ تو اب یہ کہ قرآن کا نزول کب اور کیسے ہوا، تو اس میں آپ کو بتایا نا کہ ماہ رمضان، جیسے وہ صورت میں آ رہا ہے کہ شہر رمضان، تو نزول قرآن کا آغاز گو رمضان میں ہوا، مگر قرآن رمضان کے ایک مہینے میں پورا نازل نہیں ہوا، بلکہ عہد نبوت کے مکی و مدنی دور میں بتدریج نازل ہونے کے بعد اس کا نزول مکمل ہوا۔ یہاں پر اس کے معنی پروکلامیشن ہے، پورے کا پورا قرآن کا نزول نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، پروکلامیشن ہے، رمضان کے اندر قرآن کی پروکلامیشن کی بات ہوئی ہے۔ تو میں بار بار یہ لفظ اس لیے رپیٹ کر رہا ہوں کہ کیونکہ بہت زیادہ مذہب پرستی، روایت پرستی چھائی ہوئی ہے، تو مجبوراً یہ چیز کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح جو لیلۃ القدر ہے، تو لیل کے معنی اندھیرا اور تاریکی کے ہیں، بنیادی معنی اس کی یہی ہے، ڈارکنیس، اندھیرا اور تاریکی۔ چونکہ اس کے معنی اندھیرا اور تاریکی، اس وجہ سے اس رات کو بھی لیل کہتے ہیں عربی کے اندر، اندھیرا ہونے کی وجہ سے رات کو بھی لیل کہتے ہیں۔ تو یہاں لفظی معنی لیل یعنی نائٹ مراد نہیں ہوں گے، رات نہیں لی، کوئی خاص رات مراد نہیں لی جائے گی، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن تو رات میں نازل ہوا ہی نہیں، ایک رات میں۔ تو یہاں پھر کیا معنی ہے، یا اس کے معنی ہے تاریک دور، ڈارک ایجز، یہ عہد جاہلیت کا جو ڈارک ایجز تھا، وہ اس کو، یہ ٹرم ہے، آپ جائیں نا اس کو سرچ کریں، یہ ٹرم ہے باقاعدہ، تاریک دور، ڈارک ایجز، یہ اس دور کے اندر نازل ہوا جب اللہ کی جو اقدار تھی لوگوں کے پاس نہیں تھی، وحی کی اقدار نہیں تھی، انسانیت اندھیروں میں بھٹک رہی تھی، جہالت کی تاریکیوں میں وہ مبتلا تھی۔ اس اندھیری
جہالت کی تاریکی دور کے اندر ڈارک ایجز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کی جو روشنی تھی وہ لوگوں کو دی کہ اس ضابطہ کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے تو تمہاری زندگی سے تاریکیاں چھٹ جائیں گی اور تم روشنیوں کی طرف آ جاؤ گے. یہ ہے اس کے معنی. اب انہوں نے کیا کیا، وہ جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ قدر جو ویلیو تھی زندگی گزارنے سے متعلق وہ بھول گئے یہ لوگ. تو انہوں نے وہ اس سے اوائڈ کر کے ایک روایتیں بنائی، روایتوں کی روح سے وہ پھر ایک لیلۃ القدر بنائی. وہ لیلۃ القدر کے اندر پھر انہوں نے طاق راتیں بنائی، وہ پھر تلاش کر رہے ہیں طاق راتوں میں جناب لیلۃ القدر کو. پوجا پاٹ ہو رہی ہے، پرستش ہو رہی ہے. 1000 سال ہو گیا ان کو ابھی تک لیلۃ القدر نہیں ملی. مسجدوں میں وہ نفل پڑھ رہے ہیں، گھروں کے کونوں میں نفل پڑھ رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں، تسبیحاں پڑھ رہے ہیں، ورد و وظائف کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کو لیلۃ القدر نہیں ملی. وہ ہوگی تو ملے گی، جو چیز ہے ہی نہیں ان کو ملنی کہاں سے ہے. ایبسٹریکٹ باتیں کرتے ہیں، جھوٹ پر مبنی باتیں کرتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جو قرآن کے خلاف ہیں، قرآن کے ضابطوں کے خلاف ہیں. تو اس طرح کی باتوں سے یہ سوائے اپنے آپ کو فریب دینے کے اور کچھ بھی نہیں کر رہے. ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ ملا ہے نہ ملے گا. تو یہ چیز ہے. تو یہ قصے کہانیاں لیلۃ القدر کی، یہ فضائل، اور اس کے اندر وہ صلاۃ التسبیحات، پتہ نہیں کیا کیا یہ چیزیں کر رہے ہیں، اور یہ غربت سے، افلاس سے، بھوک سے مر رہے ہیں. ان کی حالت جو ہے پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پست ترین ہے. تو ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی کر رہے ہیں اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی ان کو مذہب جو ہے سمجھ ہی نہیں آنے دے رہا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. تو یہ چیز، یہ حقائق کی طرف آنے کا وقت ہے. اب یہ بلائنڈلی ایبسٹریکٹ چیزوں کو آپ چھوڑ دیں. اب آپ حقائق، قرآن آپ کو حقائق کی طرف لے کے آتا ہے. یہ طاق راتوں میں کچھ نہیں ملے گا آپ کو، کوئی لیلۃ القدر نہیں ہے. یہ ڈارک ایجز میں اللہ کی آئی ہوئی اقدار ہیں. جنہوں نے روشنی حاصل کرنی ہے وہ اقدار کو سمجھیں گے، خدا کی ویلیوز کو، اس کو سمجھیں گے، اس کو اپنے نظام میں لے کر آئیں گے، اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے، تو تب وہ ویلیوز ان کے لیے فائدہ مند ہوگی. ورنہ وہ تو قرآن میں لکھی پڑی ہیں. آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ سمجھیں گے نہیں اور اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے. تو یہ چیز ہے. اب ہم اس کے بعد اگلے ویڈیو میں رمضان کے متعلق جانیں گے